الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل اور احسان سے ہم ابھی شعبان کے آخر میں اور رمضان کی ابتدا کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہر دفعہ رمضان آتا ہے تو بندے سوچتے ہیں اچھی چیزیں، وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے وہ حاصل نہیں کیا ہے۔ جو چیز بازار میں آپ کو والدہ مالٹا لینے بیچتی ہے تو آپ بازار میں پھر کے آ جاتے ہو، وہ مالٹے نہیں لے کے آتے تو وہ سوچے بھائی وہ سارا دن وہ بندہ کیا کرتا رہا۔ چلو ایک دفعہ ہو گیا، پھر اگلے ہفتے پھر بیچتی ہے، وہ کیلا لے آؤ، وہ جاتا ہے کھاتا پیتا ہے، سیر اور تفریح کرتا ہے، وہ کیلا لے کے ہی نہیں آتا، ثمر یعنی فروٹ نہیں لے کے آتا۔ اسی طرح چلو ایک مرتبہ بندے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، یعنی بھول بھی ہو سکتی ہے سارا کوئی۔ اب اللہ پاک نے ایک ثمرہ، ایک فروٹ جس کا نام ہے تقوی، وہ فرمایا کہ میں تمہیں 30 دن دے رہا ہوں، یہ ہو جلدی بھی آپ لے سکتے ہو، لیکن چلو ایک کی بجائے تمہیں 30 دن دے دیتے ہیں، تو یہ ادھر سے گزرنا ہے تم نے اور ادھر سے یہ فروٹ لے کے نکل جانا ہے۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہر دفعہ ہم وہ سیر تفریح کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیسے بندہ بازار میں جاتا ہے نا، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ جو پھل لینے گیا تھا، وہ اصل جو پھل لینے گیا تھا وہ نہیں لے کے آتا، پھر وہ ظاہر ہے پھر وہ نقصان ہی ہونا ہے اس چیز کا، پھر جو چیز دی گئی تھی وہ لے کے نہیں آیا۔ سیر تفریح کیا کہتے ہیں؟ تراویح سیر ہے رات کی، سمجھ رہے، وہ تقوی نہیں ہے، روزہ تقوی نہیں ہے، یہ ادھر جانے کے ذرائع ہے، یعنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھانا پینا، افطاری سحری، یہ تو کھانا پینا ہو گیا کہ سیر تفریح، یہ افطاری کر رہے ہیں، زور بعد شروع ہو گئی جی، افطاری شروع ہو گئی، عشاء بعد شروع ہو گئی جی، سحری کریں گے، وہ تو کھانے پینے کا نام ہے۔ اور پھرنا چلنا ہے، تراویح پہ آ گئے، تراویح سے واپس جا رہے ہیں، اچھا یہ وہ جو اللہ پاک نے فرمایا بھئی یہ چیز تم نے لے کے آنی ہے، وہ ہمارے پاس ہوتی ہی نہیں ہوتا، عید آ جاتی، چلو ایک مرتبہ دھوکہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بھول، ہر سال ہی مطلب یعنی 10 دفعہ 15 رمضان گزر گئے، تو اس لیے جو ہے اس دفعہ جو ہے نا، پہلے ذہن بنا لے لینا کیا ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا تو مقصد ہی نہیں ہے، وہ تو بھول جائے، وہ تو اب بھی زیادہ تر لوگ صبح کھاتے ہیں پھر شام کو کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اب بھی لوگ رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، یہ چیزیں، تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں خیال نہ کریں، وہ تو ایک حصہ ہے، ایک مطلب کھانا تیار کرنے کا ایک چیز ہے، نہ ہی اللہ پاک کھانا چھڑاتا ہے۔ رمضان میں آپ فرمایا کہ رزق مومن کا بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کھانا زیادہ کھاتا ہے بندہ، کم نہیں کھاتا، یہ بھی دین میں نکال دیں، کوئی کھانے کی قربانی کوئی بندے دے ہوں گے، کوئی جو صاحب تقوی لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ تو زیادہ ہی کھاتے ہیں، کم نہیں کھاتے۔ اب وہ یعنی کرنا کیا، کس کو تقوی کہتے ہیں؟ یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ بندے کو ادھر پہنچاتا ہے۔ اب تزکیہ نفس جو ہے، مطلب سوچیں گے وہ کیا ہوتا ہے، تزکیہ کیا ہوتا ہے، نفس کیا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیز جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے آسان بنا دی۔ کسی پڑھے لکھے عالم سے پوچھ لے، اگر وہ اپنی ہی تشریح اگر وہ نبی علیہ السلام کا نہیں آگے کر رہا تو وہ ایسی لمبی باتیں اور ایسے لمبے فلسفے اور یہ ہوگا کہ وہ
پورا سال بھی پڑھتا ہے سمجھ ہی کوئی نہیں آنی بھائی ہے کیا یہ چیز۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم عطا فرما کے بھیجا، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی صلاحیت اللہ پاک نے دی کہ آپ سارے قرآن مجید کا خلاصہ ایک لفظ میں جو ہے وہ بیان آپ نے فرما دیا، ایک نقطے میں بیان فرما دیا۔ یہ بھی صلاحیت دی کہ جتنا بھی علم زیادہ ہے ہاں سب سے، لیکن وہ چاہیں تو ایک جملے میں بند کر دیں، چاہیں تو وہ جو ہے وہ ایک لفظ میں بند کر دیں۔ وہ تیسری چیز اللہ پاک نے آپ کو یہ عطا فرمائی تھی کہ آپ آسان بنا دیتے تھے مشکل سے مشکل بات جو سمجھانے کو والوں کو صدیاں لگ جاتے، آپ کو اللہ پاک نے یہ جوامع الکلم اور یہ صلاحیت دی تھی کہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی آپ اس کو بات سمجھا دیتے تھے، سادے سے سادہ بندہ۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اور ان میں جی صلاحیت نہیں ہے سمجھنے کی، شاگرد جو ہے یہ اصل میں وہ نالائکی شاگرد کی نہیں ہوتی، وہ استاذ کی ہوتی ہے۔ شاگرد کی تو ہے کہ جب اس نے سمجھا دیا، نہ پڑھا نہ یاد کیا، چلو اس کا بھی معاملہ ہو گیا، لیکن جو سمجھ آنے والا معاملہ ہے نا وہ استاذ کی نالائکی ہے، شاگرد کی نالائکی۔ شاگرد تو پہلے ہی آیا ہے مجھے سمجھ کوئی نہیں، میں نہ سمجھ ہوں ان پڑھ ہوں، وہ تو آئے ہی اس سے، وہ کون سا کہہ رہا ہے میں مرا ہوں۔ تو اگر اس کے شاگرد میں صلاحیت ہے سمجھنے کی، کئی دفعہ قدرتی ہوتی ہے لوگوں میں، تو پھر وہ استاذ کی کیا خوبی ہے اس میں؟ وہ تو کوئی بھی وہ کتاب پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ استاذ کی قابلیت اس میں ہے کہ بھئی شاگرد جو ہے وہ کم سمجھدار ہو، ان پڑھ یعنی سمجھے وہ کم از کم اس کو جو ہے وہ سمجھا دے بات، باقی جو ہے وہ بات کی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کی بارگاہ میں سوال کیا گیا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کیا ہے؟ یہی رمضان میں بھی اسی کا محنت ہوتی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں تزکیہ نفس کیا ہے۔ اب کسی ہستی سے سوال ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ مخلوق میں علم رکھتی ہے، معرفت رکھتی ہے اور آسان بنا سکتی ہے چیزوں کو، معاملات کو، اور بنایا بھی ایسے ہی، رحمت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے یہ نہیں فرمایا تزکیہ پاکی کو کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے وہ لغوی معنی ہے، لیکن وہ تو بندے پوچھ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہے اور ہمیں کیا سمجھنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ آپ سے کوئی علمی لیکچر نہیں سننا چاہتے۔ آپ نے فرمایا تزکیہ نفس یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو یہ جان لو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، بس ایک بات کو پکا لو، تو یہی تزکیہ ہے، یہی تزکیہ نفس ہے، یہی اتقلب بالباب ہے، اور یہی پہنچائے گا تمہیں۔ میں کر کے تو بندہ دیکھے، ہفتہ کر لے، مہینہ، یعنی بار بار جب بھول جائے بار بار لے، جب یعنی تزکیہ یعنی صفائی، تو صفائی کرے گا بندہ تو ہوگا نا۔ اب برش ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے بندے نے، یا مشین، کارپیٹ گندا ہے، اب ہاتھ میں مثال کے طور پر ادھر مشین ہے یا برش ہے یا بھاری ہے یا جو بھی ہے، یعنی جھاڑو، بندہ ایک باہر سے آتا ہے کہتا ہے یار بڑا گند پڑا ہوا ہے، آپ کو صفائی کی ذمہ داری دی ہے، تزکیہ کی ذمہ داری دی ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ شے ہو گیا وہی مسجد کی۔ تو وہ کہہ رہا ہے جی مجھے پتہ ہے یہ مشین پڑی ہے، یہ جھاڑو پڑا ہے۔ دوسرا آتا ہے گند بہت پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ جھاڑو بھی ہے مشین بھی ہے پڑی ہوئی، مجھے پتہ ہے مشین پڑی ہے، مجھے پتہ ہے جھاڑو پڑا ہے۔ اب انہوں نے پھر یہی اسے یا تو کام سے نکال دینا ہے، بھئی یہ اتنا یہ نہ سمجھ ہے، بھئی یہ پتہ ہونے سے صفائی تو نہیں ہوتی، صفائی تو کرنی ہے، ادھر سے اس نے شروع ہونا ہے، 1 صاف 2 صاف 3 صاف 4 صاف 5 صاف، پھر صفائی ہونی ہے نا۔ تو آپ نے جو فرمایا نا کہ
جہاں کہیں بھی ہو، تزکیہ نفس یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو یہ تصور کر لو، یہ سوچ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ یہ جب تک رکھے گا تو وہ صفائی ہوگی، جب تک یہ خیال، جیسے جھاڑو مارے گا بندہ تو وہ صفائی ہوگی، تو جب تک یہ رکھے گا تو اس کی صفائی تزکیہ ہوتا رہے گا، جب چھوڑ دے گا تو وہ اپنا نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ اور اللہ پاک میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دیکھنے کا جو تصور ہم سمجھ، یہ تو بات صحیح ہے، اللہ پاک باہر سے بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں ہر سے، لیکن اصل جو دیکھنا جو تزکیہ کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر سے اللہ دیکھ رہا ہے، اندر کو دیکھ رہا ہے۔ اب بھی بیٹھے ہیں نا آپ، تو اندر جو ہے وہ دل میں کیا چل رہا ہے، باطن میں کیا چل رہا ہے، وہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، وہ سن۔ پھر جو ہے وہ تبدیلی یعنی آنا شروع ہو، ایک دن بعد نہیں، 2 دن، آٹومیٹک جسے کہتے ہیں نا خود بخود، یہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر یہ جھاڑو چلانا شروع کر دے، تزکیہ کا وہ جھاڑو چلانا شروع کر دے۔ حدیث میں بھی فرمایا، امام مسلم نے روایت کیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ اللہ پاک تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ اموالکم، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، ونیاتکم، اور دلوں کے پیچھے جو نیتیں ہیں دلوں کے اندر، یہ دل میں کیا ہے اور پھر نیت کیا ہے، میں اس کو دیکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک کی توجہ جو ہے وہ ظاہر پہ بھی ہے، باطن پہ بھی ہے، دونوں چیزیں، لیکن اس میں۔ تو اب میں آپ کوئی بڑا فلسفہ، میں یہ ذکر کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ بھی بے شک کریں، درود شریف پڑھیں، جو تلاوت کرنی، تراویح پڑھیں، لیکن اگر وہ تقوی والا پھل لینا ہے، فروٹ جس کو کہتے ہیں، تو اے خیال اونی شروع کر دو کہ اللہ جہاں کہیں بھی ہے یہ تصور رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور میرے اندر کو دیکھ رہا ہے، اور اندر ہی اندر سے اللہ سے اپنی بات چیت بھی شروع کر دیں، پریشانی آتی ہے تو وہ بتانا شروع کر دیں، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی یعنی اندر سے باتیں، اللہ پاک سے باتیں، مناجات جو ہے وہ چلتی۔ ہر بندہ، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی سوچ رہا ہوگا نیند آئی ہے، کوئی سوچ رہا ہوگا میں نے کام پہ جانا ہے، کوئی سوچ رہا ہوگا ناشتہ کرنا ہے، کوئی سوچ رہا سبق سنانا ہے، کوئی سوچ رہا ہوگا میرا کوئی کام ہے، وہ جو بھی ہے وہ اندر ہی اندر سے بجائے سوچنے کے اس کو دعا بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنا۔ تو یہ آپ کو ایک گر بتا دیا، ایک حلیہ بتا دیا، اگر زیادہ سمجھ نہیں آتی بڑی باتوں کی، کہتے ہیں جی میں ان پڑھ ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ حضور علیہ السلام جن کو علم الاولین والآخرین دیا گیا، سب سے زیادہ علم، وہ دیکھیں انہوں نے ایک جملے میں سمندر نہیں، مطلب ہے کہ یعنی کیسے سمجھ لے کہ پوری زمین و آسمان کا علم، یعنی یہ جو تزکیہ کے متعلق روحانیت کا، وہ جو ہے بند کر دیا کہ یہ چیز ہی پکڑ لو، اسی چیز کے میں ہی ڈوب جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پڑھائی کی زیادہ ضرورت نہیں، کوئی شے نہیں، جو پھر ہوتا ہے آپ کے ساتھ خود ہی وہ صفائی ہر چیز ہوتی رہے گی کچھ دن بعد۔ لیکن کر کے بندہ صفائی کرے گا، برشی بھی دیکھیں نا صبح آپ بندے کرتے ہیں، مسواک، اگر ٹوتھ پیسٹ بھی ہے، مسواک بھی ہے، کرے گا نہیں تو پتہ نہیں چلے گا۔ گولی کوئی لیتا ہے تو یہ پیٹ کی صفائی کے لیے ہے یا کوئی ہے، وہ لے گا تو پتہ چلے گا۔ تو اس کا جو ہے انشاءاللہ خیال بھی کریں، اللہ پاک کا بھی شکر کریں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ علم دیا، اور ان کا بھی شکر انہوں نے ہم تک پہنچایا، اور اتنے آسانی کے ساتھ، ورنہ دنیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ وہ اپنا وہ کوئی جنگلوں میں جا بیٹھا ہے، کوئی بدھوں کی طرح جو ہے وہ دنیا چھوڑ بیٹھا ہے تزکیہ کرنے کے لیے، اور حضور علیہ السلام نے جہاں مرضی رہو، جہاں کہیں دیکھنا، جہاں کہیں وہ بس یہ کر لو، جہاں بھی رہو گے، اگر یہ نہیں تو جنتوں میں بھی شیطان چلا گیا، وہ دیکھ لیں کیا ہو گیا۔
اور آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر اللہ کی حضوری میں رہے، وہ دیکھ لیں وہ کہاں پہنچ گئے اور کتنے ولی مانگے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو بات پوچھ لیں۔ اس کے بعد نماز کے متعلق جو حضوری کے ساتھ یہی احسان کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے، اس کے متعلق کیفیت بیان کرنی ہے تاکہ بہتری ہو، یعنی کچھ نہ کچھ بندے میں علم میں یہ چیزیں۔ ہاں انشاءاللہ جو پوچھنے والی ہے تو پوچھ لے، اگر نہیں تو پھر بتا دے کوئی چیز جو ہے اس سے بندہ سی۔ یہ چپ سے جان نہیں نہ چھوٹتے، اب قیامت والے دن ایسے ہی بندے رہیں گے، چپ کیا، اللہ پاک کو پوچھ رہے فرشتے کیا کر کے آئے، وہ چپ ہے بس۔ تو اس سے جو ہے سیکھتا ہے بندہ اسی سے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ چلے میں پوچھ لیتا ہوں پھر آپ سے ماشاءاللہ۔ یہ جو اب آپ بیٹھے، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ ساتھ جو جوان بیٹھے، محمد مدثر، ماشاءاللہ۔ آپ محمد مدثر، آپ بتائیں ابھی جو میں نے بات کی ہے کیا اس کا مطلب ہے، کیا کہا ہے؟ ہاں آگے کر لیں، نہیں تار لمبی ہے، بشک کر لیں آگے۔ آپ نے بتایا ہے کہ جو جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، حضوری کے ساتھ ریا کریں، تاکہ آپ جب تزکیہ کرتے ہیں یا پھر یا تزکیہ نفس کرتے ہیں تو ادھر آپ دنیا چھوڑ دیتے ہیں تزکیے کے لیے، یا پھر دنیا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اس سے بھی آسان طریقہ یہی ہے کہ حضوری میں رہا کریں۔ حضوری میں جب بھی کوئی خیال آتا ہے، کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کو دیکھا ہے لبے الباب سمجھ آ گیا۔ اب اس بچے کو اتنی چلو سمجھ بوجھ نہیں، لیکن اتنی اس کو سمجھ آ گئی ہے ابھی تزکیہ نفس کیا ہے، ابھی اللہ پاک دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے کیمرے سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، کیمرے سے کتنا ڈرتے ہیں، وہ جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں وہ اس سے بھی ڈرتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ یہ نہ بناؤ، اور کیمرے کہتے کیمرے نہ لگاؤ۔ حقیقت یہ ہے، یعنی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا بھی تقویٰ یہ ہے کہ جو بندے کے اندر ہے وہ ٹرے میں آ جائے، یعنی سکرین پہ آ جائے اور وہ سارا گاؤں پھر جائے، تو کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو اس کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اگر بندہ ٹھیک ہے نا، میں ایک بات سن لیں، بندہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ ہو جو بھی ہے، وہ اس کی ہر چیز پر کیمرہ لگا دے، اس کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، سوائے مساقت و ٹائلٹ میں جا رہا ہے، یا کوئی اس کے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، یا جسم سا جو جس میں حیا، ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں کیا پرائیویٹ ہے، بندہ کیوں غلط کام کرے، مجھے کیمرہ نہ لگائے، میں اگر اندر پڑھ رہا ہوں، مساقت تو میرا کمرہ ہے، بیٹھنے والا، کام کرنے والا، تو کیا مسئلہ ہے، مطلب یعنی میں نے کیوں، یعنی یہ ذہن ہونا چاہیے بھائی اب اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، تو وہ تو ایسے ہیں کام ہے، ٹائلٹ جاتے ہیں آپ تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو چلو بھائی سطر چھپا رہا ہے اپنا، لیکن اس کے علاوہ میں دین کا کام کر رہا ہوں یا دنیا کا کام کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں مجھے آپ کو پتہ ہے میں رہتا ہی ادھر نہیں، کبھی کبھار آتا ہوں، سال میں ایک مرتبہ، سیاست کا میرا کوئی تعلق، کیونکہ وہ ایک بڑا، میں تو اپنے آپ کو نہیں چلا پا رہا، مجھے تو یہ ٹرے میں حکومت دیں ساری دنیا کی، میں لینے کے تیار نہیں، مجھے اپنا آپ نہیں چلانا آ رہا، اپنا ایک ادارہ ہے وہ نہیں چلانا، میں کیوں مصیبت جو ہے ہی نہیں، وہ بہت بڑا معاملہ ہے، جو لوگ چلا رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ان کی بہت زیادہ ہمت ہے، جو صحیح چلا رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ صحیح چلا رہے ہیں یا جیسے بھی،
اس حکومت نے کہا، ابھی بھی جو حکومت ہے مثال کے طور پر، کہ جتنے پولیس والے ہیں وہ سب پر چاہے جتنا مرضی حکومت کا خرچہ ہو، وہی باڈی ایک کیمرہ ہوگا ہر وقت لگا ہوا کہ یہ رشوت لیتا ہے نہیں دیتا، کیسے بات کرتا ہے پبلک سے کیسے نہیں۔ انہوں نے کہا پیسے لگے، انہوں نے کہا ہم پیسے لگائیں گے، آن بھی رکھنا پڑے گا، یہ سسٹم ہوگا، بند نہیں کر بھی ایسے نہیں جی میرا ادھر چلا گیا تو یہ چلا گیا، جب تک وہ بندہ ڈیوٹی پہ ہے، وردی میں ہے، اس کے بچ 12 گھنٹے تو 12 گھنٹے ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اس کیمرہ اگر کام نہیں کر، سمجھا جائے گا اس بندے نے غلط کیا ہے یا نہیں، وہ نوکری سے فارغ ہے۔ یہ کیا ہوا بھئی خراب ہو گیا، میں ادھر چلا گیا کھانے پینے میں، اچھا اب ان کو کوئی اعتراض نہیں، پولیس والوں کو ہوگا جو غلط کام کرتے ہیں، انہوں نے یا مجبوری ہے، حکومت نے کہا کس لیے کہ بھئی لوگوں کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتے، لوگوں سے رشوت یا ان کو مطلب یعنی اور کیا، تو وہ دیکھیں نا پولیس والوں نے قبول کر لیا، حالانکہ انہوں نے روز کا ان کا کام ہے، وہ دفتر میں بھی بیٹھنا ہے، انہوں نے باہر بھی جانا ہے سارا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو وہ تو حکومت ان سے کام لے رہی ہے کہ بھئی پبلک کے ساتھ، تو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ بھئی اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہ کیمرہ ہم اپنے اوپر فٹ کریں، اس کے بعد دنیا جہان کے کیمرے آپ پہ لگ جائے، آپ کو فکر نہیں اپنا چیز، تو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ آپ کچھ فرمائیں۔ السلام علیکم محترم شیخ صاحب، میں الحمدللہ جب سے یہاں آیا آپ کی نصیحت سن لی تو الحمدللہ پچھلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ پاک کا احسان یہ ہوا شیخ صاحب کی نماز میں مجھے الحمدللہ وہ جو پہلے کیفیت تھی اس سے ذرا بہتر ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ دن بدن، تو نظر کی حفاظت بھی ہو گئی۔ اس طرح باقاعدگی سے کوشش کرتا ہوں باوضو رہنے کی، 24 گھنٹے کی زندگی جتنا چلتے پھرتے کوشش کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اللہ کی حضوری میں رہنے کی، تزکیہ نفس کی الحمدللہ۔ تو معاشرے میں پہلے ایسا نہیں تھا، یہاں سے آنے سے پہلے بڑے نماز میں بھی بڑے خیالات عجیب و غریب سے کیفیت، تو یہ میں اب اللہ کے فضل سے آپ کی اس کی جو زاویہ ہے، جو طریقے زاویہ، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے، اللہ مجھے حقیقت کی سمجھ نصیب عطا فرمائے اور دین کو پھیلانے بہت کا شکریہ۔ ذریعہ بنائے۔ نظر کی آپ حفاظت کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں نے اس کو بڑا پہاڑ بنایا ہے، وہ بڑا آسان، نظر کی حفاظت ہم اس کو مشکل بنایا ہوا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں تزکیہ کی طرح اس کا بھی آسان بتا دیا، وہی آسان۔ نظر کیوں بندہ دیکھتا ہے، مطلب یعنی غلط نظر سے لڑکیوں کو اور جو ہے پکچریں، چلو ایک ہے ویسے چلو نظر پڑتی رہتی ہے وہ تو اور بات ہوگی، یہ جو غلط نظر سے بندہ جو دیکھتا ہے، فحاشی عریانی، بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے وہ جڑ پکڑ لی، اس کا حل بیان کر دیا۔ بنیادی وجہ یہ ہے، یہ جو لوگ ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ ہو گیا عادت، وہ ان کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، ان کو ایک قسم کی لذت آتی ہے اس میں، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے وہ لذت نہ آئے کیوں دیکھیں، مطلب یعنی چڑیوں کو کیوں نہیں دیکھتے وہ جو ہے ہر وقت جو ہے، یا مطلب باہر روڑیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس مطلب میں عورتوں میں اللہ پاک نے کشش رکھی ہے، تو وہ ان کو دیتے ہیں، لذت آتی ہے، وہ پھر بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی تصویریں، دیکھیں ان کی فحاشی اور جو بے پردگی وغیرہ دیکھیں، پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ لذت لینا، سمجھا؟ حضور علیہ السلام نے اس جڑ کو پکڑ کے اس کا حل بیان کر دیا، اگر کوئی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ، یعنی میں یہ اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ تم نظر کو بچاؤ، تمہیں اس سے اعلیٰ لذت ملے گی، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی دنیا میں اعلیٰ حلال سے اور اعلیٰ لذت ہی لینی ہے نا، تو لذت جو ہے وہ تو اب کھانے سے بھی لذت آتی ہے، دیکھنے سے بھی آتی ہے، چیزیں کی بھی آتی ہے، کہ
لطف لینا بندے نے، تو فرمایا کہ اعلیٰ کیا فرمایا کہ النظر، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اللہ کے لیے اس کو بچائے گا اللہ اس کو ایمان کی لذت دے۔ کہاں؟ عورت کی، اور مطلب ہے کہ فحاشی کی، شرمگاہوں کو دیکھنے کی اور جسم دیکھنے کی لذت، اور کہاں جو ہے ایمان کی اور عبادت کی لذت جو ہے وہ مل جائے بندے کو۔ اب دیکھیں یہ تو یہ آخرت کی بات بھی نہیں ہو رہی، بھئی اگر بچاؤ گے تو بڑا اجر ملے گا تمہیں، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ملنا ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بندے کو ملے گا۔ لیکن جو بنیادی وجہ سے ہم کرتے ہیں وہ تو یہی ہوتی ہے کہ وہ شیطان نے ہمیں ایک پٹی پڑھا دی نا، بھائی تمہیں مزہ مل رہا ہے نہیں کرو گے، حضور ایسا فرما رہے ہیں ایسی بات نہیں، تم چھوڑو اللہ کے لیے، تمہیں اس سے اعلیٰ اور پاک لطف اور سکون ملے گی۔ ولیوں کی زندگی دیکھ لیں، وہ کون سا غلط کام کرتے ہیں چیزیں، وہ زیادہ سکون میں، اتو یہ جتنے زانی، شرابی، کبابی، ان کو تو زیادہ خوش ہونا چاہیے، بدماشوں کو، اور جتنے بھئی ہر وقت جو شہوت رانی اور اس در لگے ہوئے ہیں، وہ تو پھر کہنا چاہیے ہم تو بڑے سکون میں ہیں، لیکن وہ بھی سکون کے لیے ان کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتائیں بے سکونی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح چیز۔ تو یہ بنیادی دیکھیں نا، آپ نے ایک وہ تزکیہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا، وہ نظر کے بارے میں کیسا بیان فرما دی ہے۔ تو اگر لطف پہ پیسے چاہیے حلال کے ملے وہ صحیح ہیں، یا حرام ہی کھانا ہے بندے کو؟ یہاں گدھا مرا پڑا ہے، ایک بندے کو وہ کھا رہا ہے، تو بندہ اس کو کہتا ہے بھئی یہ نہ کھاؤ، یہ تو میں مرغا بکری حلال دیتا ہوں، تو پھر اب اس کو کیا مسئلہ ہے اس کو چھوڑنے میں؟ سوائے اس کے پھر وہ پاگل ہے، بھئی وہ گدھا ہی کھانا چاہتا ہے، یا تو ہو کہ دوسری طرف نہ ہو یہ چیز۔ کچھ کہنا ہے بیٹا؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ اللہ۔ اور تو نہیں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے کچھ؟ بعد میں انشاءاللہ جو مہمان آئے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر مسنون اذکار پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں۔ میاں سجاد صاحب آج وہ کتنے بجے ہے وہ؟ چلیے میرے ساتھ آپ درود شریف پڑھ لیں ایک دو مرتبہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على